یہ ٹھیک ہے کہ پاکستان کی تقریباً تمام ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشنز، تمام بار کونسلز، وکلا کی تمام سرکردہ نمائندہ تنظیمیں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف نہ صرف آواز اٹھا رہی ہیں، اسے مسترد کر رہی ہیں، بلکہ انہوں نے سپریم کورٹ میں اس ترمیم کو چیلنج بھی کر ڈالا ہے۔ لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ بار کونسلز، یہ وکلا کا احتجاج اور وکلا کی قانونی جنگ کامیاب ہو سکے گی اور وہ 26ویں آئینی ترمیم کو نل اینڈ وائڈ قرار دلوا سکیں گے؟ کم از کم ایز آف دس مومنٹ میرے والوں نہ ہی سمجھو۔ ہاں یہ ہے کہ پاکستان میں مزاحمت ہمیشہ نہیں ہاری، افتخار چودھری کے زمانے میں مزاحمت ہاری ضرور تھی، جیتی ضرور تھی، لیکن بعد میں کیا ہوا تھا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ بعد میں افتخار چودھری کو بحال کروانے والوں نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، یہ وہ سحر تو نہیں کہ جس کی تلاش میں نکلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں، اور چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی۔ اعتزاز احسن صاحب اپنا جو وکلا کی مزاحمت کا ترانہ تھا اس کے ساتھ خود ہی شرمندہ ہو گئے تھے کہ عدل کے ایوانوں میں اصلی منصف واپس آئیں گے، اور وہ بعد میں اعتراف کر رہے تھے کہ نہیں میں غلط تھا، فیصلہ بھی ٹھیک تھے، یہ اصلی منصف نہیں ہے، چلے چلو کہ منزل ابھی نہیں آئی۔ تو خیر اب ہو سکتا ہے کہ اس بار بھی وکلا کی موومنٹ کامیاب ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ اس بار وکلا جیت جائیں اور وہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ سے فیصلہ لینے میں کامیاب ہو جائیں۔ لیکن کم از کم اس وقت تک پاکستان میں جس طرح سے طاقت کی سیاست چل رہی ہے، اور صرف طاقت چل رہی ہے اور حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور شہباز شریف صاحب اور ان کی کابینہ کی صورت میں ایک ربڑ سٹیمپ قسم کی حکومت موجود ہے، اور اصل میں سب کچھ پیچھے سے ہی کنٹرول ہو رہا ہے اور بہت کھلے عام ہو رہا ہے۔ یہ وہ زمانہ نہیں ہے جب عمران خان کے دور میں ہم کہا کرتے تھے کہ ہائیبرڈ نظام حکومت ہے اور عمران خان اور راولپنڈی مل کر اختیار کو استعمال کرتے ہیں۔ اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب شہباز شریف صاحب ہیں نہیں، ایک برابر ہی ہے، اور اب تو میاں نواز شریف امریکہ بھی پہنچ گئے ہیں، اور ہم کوئی کانسپریسی تھیوری نہیں کریک کر رہے، لیکن بہرحال ہسٹری یہی بتاتی ہے کہ جب کوئی امریکہ پہنچ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کم از کم وہ کنسیڈر کیا جانے لگتا ہے اور وہ انٹرویو دینے گیا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نون لیگ اس وقت کنسیڈر کی جا رہی ہے اور وہ اعلیٰ ایوانوں میں انٹرویو دینے جا رہی ہے، اور اب تو میاں صاحب کی واپسی کے بعد مریم بی بی بھی یورپ کے دورے پر جا رہی ہیں اپنے ابا کے ساتھ، لہٰذا اندر اور باہر دونوں طرف راہیں ہموار ہو رہی ہیں نون لیگ کے لیے، اور نون لیگ کے لیے جب راہیں ہموار ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ چونکہ اسے اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ حاصل ہے، تو اندر تو اس کا قلعہ پہلے ہی مضبوط ہے، تو باہر بھی اس کا قلعہ مضبوط ہونے جا رہا ہے۔ اس صورتحال میں پاکستان میں انصاف کی جیت ہونا اور پی ٹی آئی کی جیت ہونا اور پرو پی ٹی آئی نظریہ رکھنے والے کسی بھی وکیل کی جیت ہونا ذرا سا مشکل نظر آ رہا ہے۔ ہاں ناممکن کچھ نہیں ہوتا، لیکن ایز آف دس مومنٹ یہی لگ رہا ہے کہ پاکستان میں طاقت کی ہی حکومت ہے، اور طاقتور کسی بھی صورت ججز کو کوئی اپرائٹ قسم کا فیصلہ کرنے نہیں دیں گے، اور سپریم کورٹ کسی اپنے اندر جو مداخلت کے دروازے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کھول گئے ہیں گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، اس کو اتنی جلدی بند نہیں کروا سکے گی۔